يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. چاند تارے کے پرچم لگے نا، یہ ہماری علامت ہے. اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا یہاں داڑیاں نظر آتی ہے، یہاں برقع نظر آتا ہے، یہاں پردہ نظر آتا ہے، اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہے، یہ ہماری علامت تھی. وہ کیا بولتا ہے؟ دیکھو چاند تارے کا پرچم ہے نا، اس کا مطلب یہاں مسلمان رہتے. اب بات سنو. تیسرے دن مسلمان کی باری تھی. وہ کیا کیا پتہ ہے؟ شام کو آیا، بھون 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 بھون. ارے بھائی کیا ہوا؟ بولے میں نے اس کو مسلمان بنا دیا. کیسے مسلمان بنایا؟ اس کا سائلنسر پھاڑ کے اس کی ختنہ کر کے اس کو مسلمان بنا دیا. اس کی ختنہ کیا ہے سائلنسر پھاڑ کے. یہ ایک تو ہنسنے کی بات ہے، لیکن اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ میرے بھائی مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ زید عمر بکر نام رکھ لیا، ختنہ کرا لی. اس کا نام صرف مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زندگی کا ہر سانس، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. آج ہماری معاشرت کتنی گندی ہے. ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم تمام لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو. باہر تو بہت ہنس ہنس کر بات کرتا ہے، گھر میں جاتا ہے تو پھر لڑائی کرتا ہے، وہاں شیر بن جاتا ہے. ارے شیر تو جانور ہے، تو جانور کیوں بن رہا ہے؟ اس میں معاشرت کی ضرورت ہے، اچھی معاشرت کی ضرورت ہے. اور ایک پیغام بندہ کئی دنوں سے اپنے واعظ میں یہ دے رہا ہے کہ آج موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی شادیاں وقت پر کر دو. 25 سال 30 سال وہ پڑھ رہی ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. ارے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. اچھا ایک عذر یہ بولتے ہیں وہ تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاوے نا، ہمارے ایسا بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ لنگڑا ہے، ابھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا، بزنس آ جائے گا اس کے بعد. بھائی رب کریم کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تم فقیر ہوں گے نکاح کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے. جتنے ماں باپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سن لیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے. اگر چور چوری کب کرتا ہے؟ چور چوری کب کرتا ہے؟ حلال نہیں ملتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے. تو اگر موبائل اور انٹرنیٹ کے اس بے حیائی کے دور میں ہم نے ہماری اولادوں کو صحیح وقت پر حلال نہیں دیا، ہماری اولادیں حرام کی طرف گئی، تو وہ ماں باپ کل قیامت کے دن برابر کے گنہگار ہوں گے. تم نے اپنے بچوں کی شادیاں صحیح وقت پر کیوں نہیں کی؟ بھائی جو رب کریم تمہارے گھر میں 6 لوگوں کو کھلا رہا ہے، اگر 7ویں دلہن آ جائے گی تو کون سا المیہ اور کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، انگیجمنٹ جو منگنی ہوتی ہے اور شادی، اس کے بیچ میں بہت لمبا وقفہ کرتے ہیں، 3 سال 5 سال. یہاں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دوسری کام کی بات آ سکے. بہرحال حسن معاشرت کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا. آج کل کے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مردوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ مردوں کی 2 بہت بڑی غلطی ہے، شوہروں کی طرف سے 2 بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. ایک کوتاہی تو یہ ہو رہی ہے کہ پیسہ دیتے ہیں، اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے ہیں. وقت دینا اس کا حق ہے. دوسری کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ عورت کو سمجھتے ہیں یہ ادھوری ہے. ادھوری کیا کرے گی؟ اس نے کوئی بات کوئی مشورہ دیا تو کیا کرتے ہیں؟ چل رہنے دیں، تیری بات نہیں سننا ہے. اس کو ادھورا سمجھتے ہیں. بھائی ادھورا بھی کبھی بہت بڑی بات بول کے جاتا ہے. ایک اور لطیفہ سن لو، حضرت کا واعظ بھی سننا ہے انشاءاللہ اور دعا بھی ہوگی. سنیں گے لطیفہ؟ جب تھکن محسوس ہو رہے اس سے 5 منٹ پہلے مولانا بتا دینا مجھے، جب بھی ختم کرنا. تو سنیے، ادھورا جو رہتا ہے وہ بھی کبھی کبھار بہت بڑا کام کر جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ تھا، آپ لوگوں کی خدمت اور آپ کی مناسبت سے دیکھو ابھی یہاں چائے کا دور شروع ہوا ہے. میں آپ کو بول کی چائے پلاتا ہوں، یہ والی چائے پینے کی ضرورت نہیں ہے. چائے کیوں پیتے؟ فریش ہونے کے لیے. یہ لطیفے سے فریش ہو جائے گی. ایسے 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے
تو ایک آدمی کیا کرتا تھا، روزانہ ادھر 10 کا سکہ بھی، سکے بڑھ گئے نا، ترقی ہو گئی، اچھے دن آ گئے، اس مناسبت سے سن لیجئے، تو ادھر 10 کا سکہ رکھتا تھا، ادھر 5 کا رکھتا تھا. وہ چھوٹے بچے کو بلاتا تھا، بیٹا یہ دونوں میں سے ایک لے لے. وہ بچہ روزانہ 5 کا سکہ لے کے چلے جاتا تھا. اب ایک دن وہ سکہ دینے والا ایک آدمی کو بلاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ بچہ اتنا کم عقل ہے، میں 10 کا اور 5 کا دونوں رکھوں گا، لیکن یہ 5 کا لے کے جائے گا، 10 کا نہیں لیتا ہے، یہ کم عقل بچہ ہے. بولے اچھا، بولے ابھی دیکھو آؤ بچے یہ دونوں میں سے ایک لے لے. وہ پھر 5 کا لے کر جاتا ہے. اب سننا، دھیان سے سننا، وہ آدمی اس چھوٹے بچے کو پوچھتا ہے، بیٹا تم روزانہ 10 کا سکہ نہیں اٹھاتے، 5 والا کیوں لیتے ہو؟ بولے انکل، ہمارے بامبے کی لینگویج میں بولتے ہیں ایڑا بن کے پیڑا کھلانا، بامبے میں ایسا بولتے ہیں. بولتا انکل جس دن میں نے 10 کا سکہ اٹھا لیا، دا اینڈ، گیم کلوز ہو جائے گا. میں روزانہ 5 کے لے کے ایڑا بن کے اس کو پیڑا دیتے رہتا ہوں. 10 کا اٹھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا یہ ہوشیار ہو گیا، دوسرے دن سے سکے بند ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ روزانہ 5 کا لیتا رہوں. مزہ نہیں آیا. ایک اور سنو، ایڑا بن کے پیڑا کھانا بمبے کی لینگویج میں، اس پر ایک اور سنو. 2 لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ایک کسان تھا اور ایک بہت ایجوکیٹڈ آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اب ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو ہم لوگ کوئز کھیلتے. کوئز سمجھتے ہیں؟ یعنی سوال جواب، ایک سوال کرے گا دوسرا جواب دے گا. اور اس میں یہ بات طے پائی کہ جس کو جواب نہیں آوے نا اس کو 100 روپیہ دینا پڑے گا. جرمانہ بولو کہ انعام بولو، 100 روپیہ دینا پڑے گا. تو کسان بولتا ہے سر آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں جاہل آدمی ہوں، یہ کوئی برابری نہیں ہوئی. آپ کو نہیں آئے گا نا تو آپ 100 دینا، اور مجھے نہیں آئے گا نا تو میں 50 دوں گا. تو اس نے بولا ڈن، پکا، چلو ٹھیک. اب پہلا سوال کسان نے کیا، بہت دھیان سے سننا. پہلا سوال کس نے کیا؟ کسان نے کیا. وہ بولتا ہے کہ میرا سوال یہ کہ ایک ایسا پرندہ ہے جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، اور جب اڑتا ہے تو اس کے پاؤں 3 ہو جاتے ہیں. ایسا کون سا پرندہ ہے بتاؤ. آپ بھی سوچتے رہو، میں بھی سوچتا ہوں، اور وہ بھی سوچتا ہی رہ گیا، اور پورے ایجوکیشن کا انبار نکال کے رکھ دیا. اس کی میموری میں اس کا جواب نہیں تھا. اس نے بولا مجھے نہیں آتا. بولے لاؤ 100 روپے، لاؤ 100 روپے. اس نے دے دیے. اب وہ کسان کو بولتا ہے چل تو اس کا جواب بتا. بولا مجھے بھی نہیں آتا ہے، لے 50 روپے. مجھے بھی نہیں آتا ہے، لے 50 روپے. اس کو بولتا ہے بامبے کی لینگویج میں ایڑا بن کے پیڑا کھلا. آئی مزہ بچوں کو؟ چلو اب تھوڑا فریش ہو گئے، تھوڑی دین کی بات اور سن لو. تو ایک اہم بات یہ اس پہ کی جا رہی تھی کہ آج کے دور کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہے. جتنے مدارس کے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت ہم اپنے بچوں کی تجوید پر بھی فکر کریں، اس کے ساتھ ان کے عقائد کے اعتبار سے ذہن سازی پر فکر کریں. جیسے مثال بتائی، اسکول میں پڑھا رہے ہیں کہ بچے انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، جبکہ قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ہم اپنے بچوں کو وہ عقائد کی ایسی مضبوطی دے دیں کہ دنیا کا کوئی بھی پہاڑ ان کے ایمان کے پائے استقامت میں لغزش نہ پیدا کر سکے، پھسلن نہ پیدا کر سکے. ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہو جائے. اور ایک بات عرض کروں، معاشرت کی ایک بات ہو گئی، معاملات کی ایک بات سنو. معاملات کے اعتبار سے مال کی لالچ میں آج ہم اتنے پڑ گئے کہ حلال اور حرام دیکھنے کو تیار نہیں. بہن کی میراث دبا لیتے ہیں، نسلوں نسلوں تک میراث تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور قرضہ لے کر ٹوپی گھماتے ہیں. ہمارے گجرات میں بولتے ہیں ٹوپی گھمانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے قرضہ لیا، اس کا چکانے کے لیے اس سے لیا، اس کا اس سے لیا، دینا نہیں ہے، بس پیسے کھاتے رہنا ہے. اب یہ لاک ڈاؤن کے حالات آئے، دنیا بھر میں، صرف ہمارے ملک میں نہیں، دنیا بھر میں لوگ کاروباری اعتبار سے کتنے پریشان ہیں، بہت پریشان. لیکن یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں بتایا ہے کہ ہم بندوں کو مال دے کر بھی آزماتے ہیں. اکرمہ ونعمہ،
اکرام کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو میرا بندہ بولتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری رسپیکٹ کی، میری عزت کی، لوگ مجھے سیلیوٹ مارتے ہیں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری آزمائش ہے۔ سلیمان علیہ السلام انٹرنیشنل لیول کے بادشاہ، انسان جنات چرند پرند سب کے بادشاہ، لیکن فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میرے رب نے مال مجھے اس لیے نہیں دیا ہے کہ میں عیاشی کروں، آوارگی کروں، اپنی اولادوں کو بے حیائی میں لگاؤں، مال اس لیے نہیں ملا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، حالات آتے ہیں، فائنینشلی پرابلم آتا ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں ربی اہانن، میرے رب نے میری انسلٹ کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، مال کا ہونا، مال کا نہ ہونا یہ عزت و ذلت کا معیار نہیں ہے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت دے، غریبی میں بے تاج بادشاہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مال دے کر بھی قارون اور فرعون بنا دے اور زمین میں دھسا دے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، زمین میں اس کو دھسا دیا جائے۔ تو بس رات کافی ہوتے جا رہی ہے، پیغام آپ کی خدمت میں یہی دینا ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی قدر کریں، مدارس کی قدر کریں۔ اللہ عز و جل فخر اعصام حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم تو حضرت کے لیے یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ عمر نوح نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں چونکہ سامنے بہت زیادہ مناقب اور فضائل کی ممانعت ہے، اس لیے ایک رکاوٹ میرے سامنے آ گئی، ورنہ ایسا ہوتا جیسے ابھی اوپر بات عرض کی گئی کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ میرے عزیزوں قدر کر لو، اللہ نے بہت بڑی ہمیں نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام علماء کرام کا قدردان بنا۔ دیکھو علماء سے لینے کی اصل چیز علم ہے، علماء سے لینے کی اصل چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ ایک آدمی بھینس پالتا ہے، کیا پالتا ہے؟ بھینس۔ اس کو پوچھے کہ بھائی آپ نے بھینس کیوں پالی، تو کوئی بھی ایسا بولے گا کہ اس سے گوبر لینے کا ہے، گوبر کا پیسہ ملے گا، ایسا جواب آئے گا؟ نہیں، کیا بولے گا؟ دودھ لینے کا ہے۔ آج تو مسئلہ یہ ہوگا کہ علماء عالم صاحب کو بھی سلام پیسے کے لیے مار رہے ہیں۔ بھائی ان سے علم لو، ان سے دعائیں لو، اصل ان سے دعا لینی ہے، اور گوبر تو خود بخود مل جائے گا، یہ تو گوبر ہے، وہ خود بخود مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں 2 وظیفے آپ کو دے کر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اللہم اکفینی، یہاں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہمارے یہاں مسجدیں بند ہوئی تھی کچھ مدت کے لیے، تو سنیے عزیزوں، 15 منٹ اور سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ 15 منٹ میں یہ گنہگار اپنی بات ختم کرے گا۔ دیکھیے قرض کا وظیفہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا۔ ایک تو ہم کو علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے تو یقین نہیں ہوتا ہے۔ آج علم بھی لے لو اور یقین بھی مضبوط کر لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اللہم اکفینی، پڑھیے ساتھ میں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ فضیلت کیا بتائی؟ پہاڑ کے جتنا قرضہ ہوگا وہ بھی ادا ہو جائے گا، یہ فضیلت ثابت ہے۔ 1-2 لاکھ روپیہ ہوگا نہیں، پہاڑ کے جتنا قرضہ ہوگا، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس یقین نہیں۔ ایک اور وظیفہ سن لو، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کا نمبر 1555 نمبر، اس میں واقعہ یہ ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد میں کونے میں آ کے بیٹھے تھے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، وہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت نہیں، پوچھا کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، ہموم لزمتنی ودیون،
ہموم ولزمتنی دیون، مجھے بہت ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پریشان ہوں، بہت قرضے بہت ہو گئے، اس نے یہاں آ کے بیٹھا ہوں۔ اپنی آگے کی بات چلانے سے پہلے بیچ میں رک کر یہاں میرے اور آپ کے لیے حدیث کے اس ٹکڑے میں سیکھنے کا بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ میرے اوپر اگر کوئی قرضہ ہوتا ہے نا تو میں کوئی حاجی صاحب کو تلاش کرتا ہوں، سیٹھ صاحب کو تلاش کرتا ہوں، ان کو جا کر شکایت کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میرے اوپر یہ حالات ہے۔ ارے بھائی، میں جس کو حالات سنا رہا ہوں اس کے اپنے بہت حالات ہیں، وہ خود اندر سے پریشان ہے، اس کو جا کر کیوں سنا رہا ہے؟ دیکھو ابو امامہ رضی اللہ عنہ کوئی سیٹھ صاحب کے دروازے پر نہیں گئے، کس کے گھر پہ آئے؟ رب کریم کے در پر آئے، اللہ کے گھر پر آ کر بیٹھے۔ یہ ہمارے اور صحابہ کے درمیان فرق ہے، ہم اللہ کی شکایت مخلوق سے کرتے ہیں، کبھی بھی مت کرو۔ نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ اللہ جس حال میں مجھے رکھے ہم خوش رہیں۔ بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، اس کو پڑھو، ٹینشن، ڈپریشن، قرضہ سب ادا ہو جائے گا۔ اور دعا یہ بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا بتائے۔ مولوی صاحب اتنی بڑی دعا بتا رہے ہیں، ارے بھائی اتنے بڑے ٹینشن اور اتنے بڑے قرضے ادا کرنا ہے تو کیا تم 2 منٹ کی دعا نہیں یاد کر سکتے ہو؟ پورا مجمع نیت کرو، ہم یہ 2 دعا انشاءاللہ یاد کریں گے۔ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے کون کون کریں گے؟ دیکھو آج سب ٹینشن میں ہیں، میں بھی ٹینشن میں ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے ٹینشن ہیں۔ اللہ سے رابطہ جوڑو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ دیکھو ایک جگہ اس حدیث کو نکاح پڑھانے جانا ہوا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، آج بھی ایک ساتھی مجھے ملے کہ مجھے میری پسند کی لڑکی سے شادی کرنا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو۔ استخارے کی دعا ہے نا، اس میں کیا بتایا؟ یا اللہ خیر ہو تو دے دو اور خیر نہ ہو تو اس کو مجھ سے ہٹا دو، مجھے اس سے ہٹا دو، وہاں سے میرا دھیان بھی ہٹا دو۔ اس کو بولا ہم نے کہ بھائی تم یہ پڑھو، تو بولتا ہے نہیں مجھے وہی چاہیے، وہی چاہیے، کانٹا ادھر فٹ کر دیا ہے کہ دوسری نہیں چلے گی، وہی چاہیے۔ اب اس کو کیا دعا بتایا؟ اس کو ایک وظیفہ بتایا، دھیان سے سنو کہ دیکھو ایک 17-18 سال کا بچہ ہے، اس کو بائک چلانے کا شوق ہے، اس کو چلانے آتی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ابا کو بولا مجھے بائک دلا دو، اور ابا مہربان ہے، شفیق ہے اور کیپیبل بھی ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے۔ تو اب وہ ابا کیا کریں گے؟ اب وہ ابا کیا کریں گے؟ بولو، وہ ابا کیا کریں گے؟ پیسہ بھی ہے، مہربان بھی ہے، بچے کی محبت بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ سنو کیا کریں گے، پہلے بچے کو چلانا سکھائیں گے اور پھر بائک بھی دلا دیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کبھی اس لیے نہیں ملتی کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو ہم نے ان کو یہ دعا بتائی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، یا اللہ یہ دے دو، اہل ہو تو دے دو، اہل نہ ہو تو اہل بنا کے دے دو۔ جیسے کہ اس بچے کے ابا نے بائک چلانی سکھانی نہیں آتی تھی تو چلانا سکھا کر اہل بنا کر بائک دے دی، یا اللہ اس کو میرے لیے اہل بنا کے دے دو۔ ایسی دعا مانگو۔ لیلا مجنون کا واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، یہ ایک نیا واقعہ، لیٹسٹ واقعہ سنو۔ مجنون جو ہے وہ اللہ سے، مولا سے، میں نے 15 منٹ عرض کی تھی، میری 5 منٹ ابھی باقی ہے۔ مجنون جو ہے وہ مولا سے لیلا مانگتا تھا۔ بہت سارے اس میں بھی ہوں گے ایسے، کون کون ہے ہاتھ اٹھاؤ؟ ارے سمجھا نہیں ہوگا تو بہرحال کوئی بات نہیں، چلتے ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ سنیے، دھیان سے سنیے۔ وہ رات میں اٹھ کے اللہ سے، دیکھو ہر عاشق جو ہوتا ہے وہ گندا نہیں ہوتا ہے، بیچارہ پریشان تھا، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگتا تھا، مولا سے لیلا مانگتا تھا۔ پتہ یہ چلا جو چاہیے وہ اللہ سے مانگو، مخلوق سے مت مانگو، مخلوق جو تمہارا مذاق اڑائے تو مولا سے مانگو۔ وہ اللہ سے مانگتا تھا، اور اس کے جو سسر ہونے والے جو سسر تھے نا وہ تیار نہیں تھے۔ ایک دن اس نے فائنلی دعا کیا، بہت دھیان سے یہ واقعہ سننا،
بس میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، وہ 2 وظیفے بھی ہو گئے. بہت دھیان سے آگے کی بات سنو. ایک دن رات میں اس نے فائنلی دعا کی کہ یا اللہ میں آج کئی دنوں سے دعا کر رہا ہوں، کئی مہینوں سے دعا کر رہا ہوں، آج میں فائنلی دعا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو لیلا دے دو یا لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دو. میں بہت تھک گیا ہوں، یا تو دے دو یا نکال دو. آر یا پار کی دعا، یہ دعا مانگی اس نے. اب یہ دعا مانگ کر وہ سو گیا. خواب میں رب کریم کی زیارت ہوئی، خواب میں رب کریم کی زیارت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں آپ کو لیلا دینے پر بھی قادر ہوں اور لیلا کی محبت آپ کے دل سے نکالنے پر بھی قادر ہوں. میرے قبضے قدرت میں دونوں آپشن ہیں، میرے پاس دونوں طاقتیں ہیں. لیکن میرے پیارے بندے، جب آپ رات کو اٹھ کر مچلتے ہو، تڑپتے ہو، بلکتے ہو، میرے سامنے جب گڑ گڑاتے ہو، میرے سامنے جب گڑ گڑا کر مانگتے ہو، تمہاری وہ ادا مجھے بہت پسند ہے. ایک آپشن اگر دے دوں گا تو تمہارا وہ بل بلانا، تمہارا جو تڑپنا روزانہ مجھے ملتا ہے وہ کب ملے گا؟ اس سے سبق یہ ملا کہ اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو برسوں سے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگتے ہیں. کبھی کبھار دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس میرا یہ بندہ میرے سامنے مچلتا رہے، بلکتا رہے، گڑ گڑاتا رہے. اس لیے پورے مجمع سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے. کتنے سخت حالات ہیں، ان حالات میں بھی اگر ہم نہیں سدھرے، دین کی طرف نہیں آئے، نمازوں کا اہتمام نہیں کیے. دیکھو لاک ڈاؤن میں جب مسجدیں بند ہوئی تھی نا، تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے، اپنے مجھے نہ بتائیے، کس کو تکلیف ہوئی کہ مسجدیں بند ہو گئی یار. دیکھو جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ ناراض ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ نکل جا تو میرے گھر سے، آج کے بعد تو ہمارے گھر میں چاہیے نہیں، آخری نکل جا بس. رب کریم نے اپنا گھر بند کر دیا، حرم شریف کے دروازے بند ہو گئے. کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ اللہ ہم سے کتنے روٹھے ہوئے، اللہ ہم سے کتنے ناراض ہیں. ہم میں سے کون ہے کہ ان حالات میں ہم نے اللہ کو منایا ہو، اللہ کے سامنے روئے ہو یا اللہ. اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ مسجد بند ہونے کے بعد جب اس کے دروازے کھلے تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھی کہ مولا آپ کا بڑا کرم ہے، آپ نے اپنے در کے دروازے کھول دیے، آپ کا بڑا کرم ہے، یا اللہ معاف کر دیجیے، میرے رب مہربان، رب معاف فرما دیجیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھی؟ ارے اس سے جا کر پوچھو، مسجد جب بند ہوئی تھی نا تو اس سے جا کر پوچھو جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے 7 ایسے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں ایک وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا تھا، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا، اس مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا جس کو پانی سے نکال لیا گیا ہو کہ یا اللہ آپ کا در کیوں بند ہو گیا. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے صلاۃ شکرانہ پڑھی؟ یہ 2 دعا یاد کرو جو اوپر بتائی، اور سب پورا مجمع 2 رکعت صلاۃ شکرانہ کا اہتمام کرو. کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے اور اہل آسام کو حضرت کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان سے زیادہ علم اور عمل لینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو کمالات سے نوازا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ کمالات ایسے نہیں ملتے ہیں، یہ کمالات محنتوں کے بعد ملتے ہیں. اس عاجز کی اہلیہ حضرت کے گھر پر قرآن مجید پڑھانے یا سکھانے، کچھ بھی سکھانے جاتی تھی. وہ بتاتی ہے کہ حضرت کے والد صاحب ایک دن میں 15 یا پورا قرآن مجید سننے کا اور پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. حضرت صحیح ہے، پورا قرآن مجید سنتے تھے، تلاوت. ایک حافظ صاحب آ کر قرآن مجید سناتے تھے. آج تو ہمارا کیا، ایک صفحہ پڑھا اور طبیعت سیر ہو گئی، بند کر کے رکھ دیتے، موبائل لے کے بیٹھ جاتے. نہ تلاوت کا اہتمام، نہ نمازوں کا اہتمام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں؟ کیا بتایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور آج میرے نوجوان کی آنکھوں کی ٹھنڈک موبائل کی اسکرین میں.
اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائل کی یہ گنہگار کبھی برائی نہیں کر سکتا ہے، ہم نے اس سے بہت دینی فائدہ الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ بھی اٹھائیں اور بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ یہ گنہگار ہمارے علماء کرام کی ٹیم سے ایک بات یہ عرض کرے گا، اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس مادھیم سے امت کو دین پہنچاؤ۔ اس گنہگار نے ایک مسجد میں وعظ کیا تھا، اس وعظ میں 50 لوگ بھی نہیں بیٹھے تھے، ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے، آج اس بیان کو 50,000 سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں، تو کتنے فائدے کی چیز ہے۔ اچھا، ہمارے پیش نظر کچھ نوجوانوں کے میاں بیوی کے مسائل رہتے ہیں، وہ یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر تو نہیں بول سکتے ہیں، اب اس کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، تو حالات کی نزاکت کی رعایت کے پیش نظر ہمارے علماء کرام سے یہ گنہگار درخواست کرے گا کہ اس انٹرنیٹ کے مادھیم سے فیس بک ہے اور اسی طرح یہ جو یوٹیوب ہے، اس کے واسطے سے امت کو دین پہنچاؤ۔ دیکھو اس کا یہ ہر بچہ جو ہے نا، ہر بڑا چھوٹا موبائل لے کر بیٹھتا ہے، اگر اس میں ان کو صحیح نہیں ملے گا تو پھر بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گے، گندی چیزیں دیکھیں گے۔ اس سے اچھا ان کو اچھا الٹرنیٹ اور نعمل بدل دے دیں کہ بیان دیکھو، دین دیکھو، تو انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ درخواست یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دھیان سے سنیں، میرے رب نے مجھے جو صلاحیت دی ہے، میری وہ صلاحیت دین پر لگ جائے، بس یہ میری سعادت ہے۔ علم والے کو علم دیا ہے، میرا وہ علم قوم کی خدمت میں لگ جائے۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میرا وہ مال قوم کی خدمت میں لگ جائے۔ مجھے مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں، مثال میرے بازو میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے، خوب عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے لیے حضرت کی نسلوں کو قبول فرمائے، حضرت کے پورے خاندان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی چاپلوسی سے حفاظت فرمائے۔ سچے دل سے یہ گنہگار کہنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ حضرت کی ہم سب کو قدر نصیب فرمائے، خصوصاً اہل آسام کو بہت زیادہ قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہوتا یہ ہے، ایک ہماری فطرت ہے کہ ہمیں ایک پریشانی اگر آ جاتی ہے نا تو ہمارا ٹوٹلی فوکس وہاں چلے جاتا ہے۔ اس بندے نے 99 احسان ہم پر کیے، وہ ہم نہیں سوچتے، وہ بھول جاتے۔ قوم کی اتنی بڑی خدمت جو کی ہے وہ نہیں دیکھتے۔ ارے بھائی، میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں لیکن بولنے پر مجبور ہوں، اتنے لمبے ٹائم تک یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے یہاں الیکشن بھی ہونے والا ہے، تو اس طرح کا کوئی یہ جلسہ نہیں ہے، دین کا جلسہ چل رہا ہے، اس پر حضرت اتنے لمبے مدت تک اور لمبے گھنٹوں تک بیٹھ رہے، یہ حضرت ہی کا کرم ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا جو وقت نہیں دے پاتے، وہ ان کی اپنی مجبوری ہے، ان کی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن حضرت کا کمال یہ ہے کہ حضرت نے اس مدرسۃ الریان کے جلسے کو اتنا وقت دیا۔ یہ گنہگار مدرسے والوں کی طرف سے حضرت کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے، صرف ایمان والوں کی خدمت کے لیے حضرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو انسانیت کی خدمت کے لیے چنا ہے اور چنیں گے، اور ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت کا بھی ساتھ دیں گے اور اہل حق کا ساتھ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرمائے، سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر، ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر، عزت کیسے ملے گی سنت نبی کی چھوڑ کر۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔